بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی جو کامیابی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی، اور بہت سے کافر، 70 کے قریب کافر مارے گئے، اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، قیدی بنے۔ تو حق اور باطل کے درمیان یہ جو مارکا تھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں جو مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب ہیں، اس کے اندر کئی فیکٹر ہیں، جیسے نصرت الہی، نو ڈاؤٹ کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، سب سے بڑی جو ریزن ہے جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور دوسرا ذوق شہادت ہے۔ مسلمان جو تھے، ایک سے بڑھ کر ایک جو تھے، وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور مسلمانوں کو شہادت کی موت جو تھی وہ موت سے بہتر تھی، اور مسلمان بے جگری سے لڑے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ بہتر تنظیم تھی۔ مسلمانوں کا جو نظم و ضبط تھا وہ دیدنی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے، اور آپ کے ایک اشارے پر جو تھا وہ مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، حرکت میں آ جاتے تھے۔ اس کے برعکس جو کفار کا لشکر تھا، وہ بد انتظامی کا شکار تھا، کئی سرداروں کے نیچے تھا، بڑے بڑے سردار تھے اس میں، اور سارے مختلف طریقے سے اپنے اپنے قبیلوں کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس میں بد نظمی کا شکار تھا جو قریش کا لشکر تھا۔ نمبر 4، مشہور جو قریشی سردار تھے وہ اس میں مارے گئے۔ عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، اینڈ ابو جہل مارا گیا۔ اس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ نمبر 5، قریش کی صفوں میں انتشار تھا، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور کوئی جنگ میں آنا چاہتا تھا، کوئی جنگ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ ساری وجہ تھی، اس وجہ سے قریش کو شکست ہوئی۔ نمبر 6، قریشی جو لشکر تھا، اس میں بددلی تھی، اختلاف تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ قریش جو تھے، ان میں بعض ایسے تھے جو جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، یا دوسرے قریش جو تھے وہ ان پہ شک کر رہے تھے، جیسے بنی عدی اور بنو زہرہ کے جو افراد تھے، ان کو جو ہے وہ ان کا موقف تھا کہ واپس جو ہے وہ چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نہیں مانا، اور یہ قبیلہ جو تھا، دونوں قبیلے یہ واپس لوٹ گئے۔ پھر ابو ہاشم کے جو کے افراد ان کے ساتھ تھے، وہ ان پر بھی شک کیا جا رہا تھا، اور ان کو کہا جا رہا تھا تم صرف ہمارے ساتھ ہو، لیکن تمہارا دل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس طرح طالب بن ابی طالب کی سربراہی میں جو لشکر تھا بنی ہاشم کا، وہ واپس چلا گیا۔ حکیم بن حزام بھی نہیں آنا چاہتا تھا، عتبہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن 2 افراد ایسے تھے، عمر بن حضرمی جو مارا گیا تھا ایک مٹبھیڑ میں، اور ابو جہل، یہ ہر قیمت پر مسلمانوں کے خلاف آنا چاہتے تھے جنگ میں۔ یہ بددلی جو تھی، جو قریش کے درمیان آپس میں تھی، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھی ان کی شکست کا۔ پھر کچھ ایسی متفرق وجوہات ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کا بہتر جگہ پر، بلندی پر ہونا۔ قریش جو ایسی جگہ پر، نچلی جگہ پر تھے جہاں پر رات کو بارش ہوئی تھی، اور ان کے جو تھے کہ جہاں ان کا لشکر تھا، وہاں پہ
پانی کھڑا ہو گیا تھا اور موومنٹ جو تھی وہ ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ سورج ان کی آنکھوں میں پڑتا تھا، جب کہ مسلمانوں کے پچھلی طرف سورج تھا۔ پھر وہ بدشگونی کا بھی شکار تھے قریش جو تھے، اور ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ غزوہ بدر کے اگر اثرات پہ نظر دیکھی جائے تو سب سے بڑا جو اس کا اثر تھا وہ حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قافلہ یا لشکر دونوں میں سے ایک ضرور مفتوح ہوگا، اور حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ ہو کر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ قریش کے غرور کا سر نیچا، اس کا اثر یہ بھی ہوا اس جنگ کا کہ قریش کے جو لشکر کے افراد تھے وہ گھمنڈ کر رہے تھے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں اور ابھی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے جو ہے نا وہ واپس آنے والے ہیں، اور آئندہ جو میلے لگیں گے اس میں ہم اپنا رعب اور دبدبا جو ہے لوگوں پر واضح کر سکیں گے، اور ان کے غرور کا ساتھ جو ہے وہ نیچا اور ملیہ میٹ ہو گیا۔ اسلام ایک عظیم قوت، غزوہ بدر کے بعد اسلام ایک عظیم قوت کے طور پر عرب کی سرزمین پر ابھرا۔ بدر کے سے پہلے اسلام صرف ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ مدینہ میں اسلام کی مزید جو ہے نا وہ جو لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ قریش جو ہیں اور مسلمانوں کے درمیان کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو اب انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس جنگ کے بعد ایک منافقین کا گروہ جو تھا وہ بھی منافقین کا گروہ بھی ایک ابھر کر سامنے آتا ہے، جو مسلمانوں کے دبدبے کی وجہ سے تو بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اندر سے ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ ان میں بڑا نام جو ہے یہ عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، یہ تھا، اور ان کا یہ لیڈر تھا۔ یہودیوں کے ساتھ تصادم، اس کے بعد یہودی جو تھے اب تک وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان جو ہیں یہ اپنی قوم کے ساتھ یعنی قریش کے ساتھ ظاہر کو ان کے ساتھ جنگ میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی فتح کے بعد وہ مسلمانوں کے مخالف ہو رہے، ان میں یہودی سردار کعب بن اشرف عرب یہ ایک شہر تھا، اور اس نے مرثیے کہے مکہ کا رخ کیا، ماتم کیا، اور یہودیوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ قریش کے ساتھ مزید بڑھ گئے۔ اس جنگ کے بعد ابو سفیان کی سرداری جو ہے وہ چونکہ وہ جنگ میں نہیں تھا وہ بچ گیا، اور باقی سردار تو سارے مارے گئے، اور یہ جو ہے اپنی قوم کا یعنی قریش کا سردار بن گیا۔ غزوہ سویق بھی ہوئی، ایک گروہ نے مسلمانوں پر حملہ کیا اس جنگ کے بعد، اور وہ چونکہ سویق کا مطلب ستو ہوتا ہے، ستو وہ اس خوراک کے ساتھ لے کے آیا تھا خوراک کے لیے، تو راستے میں وہ گراتا گیا۔ غزوہ سویق و احد، اچھا اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں وہ غزوہ سویق اور غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں لڑی گئی۔ اہمیت اگر دیکھی جائے تو اس کی اہمیت نو ڈاؤٹ بہت زیادہ تھی۔ حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمانوں کی قوت ایمانی کا مظاہرہ تھا، باپ بیٹے کے خلاف رہا تھا، بیٹا باپ کے خلاف رہا تھا، بھانجا ماموں کے خلاف اس جنگ میں اترا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن جو تھے وہ بھی جو تھے قریشیوں کے ساتھ تھے۔
اس طرح جو ہے حضرت حذیفہ جو تھے ان کا باپ عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے مارا گیا تھا. یہ سردار تھا، مکھن سردار تھا. یہ اس طرح پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عظیم مظاہرہ تھے اس میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر مسلمانوں کا توکل مزید بڑھ گیا، اور 313 جو تھے انہوں نے 1000 کے لشکر کا جو تھا وہ غرور وہ خاک میں ملا دیا. غزوہ سویق جیسے میں نے پہلے کہا ہے، سویق جو ہے یہ ستوؤں کو کہتے ہیں، اور یہ فوراً بعد جو ہے یہ ایک جنگ ہوئی. ابو سفیان چند آدمیوں کو لے کے آیا اور مدینے کی چراگاہوں پر حملہ کیا، اور خوراک کے لیے چونکہ وہ ستو لایا تھا وہ گراتا گیا. عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے ستوؤں کی جنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور وہ حملہ کیا، چند ایک مسلمان کو شہید کیا، باغوں کو اجاڑا، مویشی لوٹے، اور وہ واپس چلا گیا. کل انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے غزوہ احد 3 ہجرہ میں یہ جنگ لڑی گئی. فوراً اگلے سال یعنی 2 ہجری سے 3 ہجری میں، 2 ہجری غزوہ بدر تھی اور 3 ہجری میں یعنی کہ بہت سارے لوگ مارے گئے تھے قریش کے. اس کا بدلہ لینے کے لیے قریش نے مسلمانوں پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا. تھینک یو.